پہنچ گئے۔ یہ بھائیوں کا مصر کا دوسرا سفر تھا، شام سے مصر گئے۔ اب جب مصر پہنچے بادشاہ کے پاس تو تعارف تو پہلے ہی ہو چکا تھا، تو بادشاہ نے بہت اچھا اکرام کیا، شاہی مہمان خانوں میں ٹھہرایا، کھانے شاہی، اکرام شاہی، اعزاز اور پروٹوکول شاہی۔ بنیامین کو دیکھا، بنیامین بھی اب جوانی پار کر رہا تھا، تو بنیامین کو رات کو چپکے سے پاس بلایا اور ان کے اوپر اپنا آپ کھولا، انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا یعملون، بھائی میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں، میں ہوں تیرا بھائی یوسف، اور اپنا آپ بتا دیا۔ لیکن کسی کو مت بتانا، نہ باپ کو بتانا نہ بھائیوں کو بتانا، چونکہ بتانے کا ٹائم ابھی آیا نہیں۔ یہ سارا نظام امتحان کا اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، ابھی کھولنے کا اشارہ نہیں آیا کہ میں اپنی ذات کو کھولوں اور اپنے آپ کو بتاؤں، اس لیے یہ راز ہے، اسے اپنے پاس رکھنا۔ تو بنیامین کو بتلا دیا اور کہا تیرے ساتھ آج تک جتنی زیادتیاں ہوئیں غم نہ کر، اللہ نے سارے حالات بدل دینے، شاہی طاقت اب تمہارے ساتھ ہے۔ اب بنیامین کو یوسف اپنے پاس روکنا چاہتے ہیں، پر روکیں کیسے؟ تو اس کی ایک تدبیر مشورے سے بنائی، مشورے سے۔ سامان جب غلہ تیار ہوا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ورکروں سے کہا کہ بنیامین کے سامان میں یہ سونے کا پیالہ رکھ دینا، جس سے گندم کو ناپتے تھے، غلے کو ناپ کرتے تھے، وہ اس میں رکھ دینا، تو بنیامین پہ لگے گا چوری کا الزام، چوری کا الزام۔ اب چوری کے الزام میں دو سزائیں، دو قانون الگ تھے، مصر کا قانون اور تھا، ملک شام کا قانون اور تھا۔ مصر کے قانون میں صرف جرمانہ تھا، چوری کی سزا پر سزا تھی، جرمانہ تھا، لیکن شام کا قانون، یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا قانون یہ تھا کہ جس پر چوری ثابت ہو جائے وہ چور ہی اس آدمی کو دے دیا جاتا تھا، چور ہی پورا اس کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ لے بھائی جو مرضی اس کے ساتھ کر۔ یہ شام کا قانون تھا، تو مشورے سے طے ہوا، لہذا چوری کا کرایا الزام۔ قافلہ چلا، روانہ ہوا، کچھ سفر طے ہوا تو بادشاہ کے ورکر پیچھے دوڑے آئے اور انہوں نے کہا ایتھا العیر انکم لسارقون، او قافلے والو تم تو چور ہو، تم سارے چور ہو۔ وہ ایک دم سے واپس پلٹے، سواریوں کے رخ پھیرے اور کہنے لگے ماذا تفقدون، بھائی تمہارا کیا گم ہوا ہے کہ تم ہم پہ چوری کا الزام لگا رہے ہو، کیا گم ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نفقد صواع الملک، ہمارا بادشاہ کا ایک پیمانہ تھا، بڑا اسپیشل برتن تھا سونے کا، وہ گم ہو گیا ہے، اور آخری دفعہ وہ تمہارے ہی غلے کو تول میں استعمال ہوا، اس کے بعد نہیں ملا، لہذا وہ تم ہی نے اٹھایا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، جو مجھے چور کا پتہ بتائے گا میں گارنٹی دیتا ہوں ایک انعام میں غلہ اونٹ کا غلہ زیادہ دوں گا، ایک غلے کا اونٹ زیادہ انعام میں دوں گا جو ہمیں چور کا پتہ بتائے۔ وہ کہنے لگے تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، اللہ کی قسم تمہیں پتہ ہے ہم نبی کے گھرانے والے ہیں، ہم چور نہیں ہو سکتے، ہم تو یہاں غلہ لینے آئے ہیں، ہم فساد کرنا تھوڑا آئے ہیں، تو ہم چور نہیں ہو سکتے۔ ہماری شرافت تمہیں پتہ ہے کہ ہمارا گھر، ہمارا باپ، ہمارا دادا، ہمارا پردادا وہ خاندان نبوت سے ہیں، نبی ہیں، تو ہم کیسے چور ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر ہم نے تلاشی لی اور تم جھوٹے نکلے اور تم سے پیالہ وصول ہو گیا تو بتاؤ پھر سزا کیا ہے، تم بتاؤ۔
سزا ہم نہیں طے کرتے، تم طے کرو، چونکہ یہ بنائیں گے مصر کا قانون اور وہ بتائیں گے ملک شام کا قانون۔ تو کہا چوری کی سزا تم بتاؤ، اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا جزاؤہ من وجد فی رحلی فہو جزاؤہ، سزا یہ ہے کہ جو چور ہوگا وہ تم لکھ لو، اور تمہارا جس کے پاس چوری کا پیالہ ملا وہ تمہارا۔ کہا ٹھیک ہے۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، اب پتہ تو تھا کہ بنیامین کے سامان میں پیالہ ہے، خود رکھوایا ہے، پتہ تو ہے، لیکن شک نہ پڑے کہ یہ تدبیر ہے اور یہ پلان ہے، اس لیے اس کے سامان سے شروع نہیں کیا، دوسری طرف سے شروع کیا، اس کو سب سے آخر میں ڈالا۔ چیکنگ ہو رہی ہے، ادھر سے ادھر سے، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، سب کے اونٹ شک ہو رہے ہیں۔ آخر میں بنیامین کا سامان چیک ہوا اور وہاں سے وہ پیالہ نکل آیا۔ اب وہ خود کہہ گئے تھے، مان چکے تھے قانون کہ جس کے پیالہ سامان سے نکلے گا وہ بادشاہ کا۔ اب بنیامین کا نکلے تو بنیامین دینا پڑے گا۔ اب بھائی فکر مند ہیں، بھائی فکر مند ہیں، ادھر ابا جان کو قسمیں دے کر آئے ہیں کہ بنیامین کو لے کر آئیں گے، اور ادھر بنیامین کے چوری کے کیس میں پھنس گیا اور ہم دے بیٹھے ہیں، سزا ہے، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے پہلے تو بغض نکالا، بغض، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر آج اس نے بنیامین نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی ایک یوسف ہوتا تھا، بچپن میں وہ بھی چور تھا، اس نے بھی چوری کی تھی، پہلے تو وہ نکلا۔ یوسف علیہ السلام خود سن رہے ہیں اس جملے کو، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف نے جملے کو، اس کے اوپر جو ریئیکشن تھا اسے اندر چھپا لیا، ظاہر نہیں ہونے دیے کہ یوسف پر بھی چوری کا جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ بنیامین تو سامنے ہے، وہ بھائی جو 40 سال ہو گئے اس پر بھی چوری کا الزام لگا دیا۔ پھر خیال آیا کہ باپ کو تو قسم دے کر آئے ہیں تو صورتحال بڑی خطرناک ہے، کیا کریں؟ تو یوسف علیہ السلام سے درخواست کرنے لگے، ایھا العزیز، اے عزیز مصر، اس کا ایک باپ ہے، وہ بہت بوڑھا ہے، اگر یہ نہ گیا تو ہماری بھی خیر نہیں، اور ہم قسمیں دے کر آئے ہیں، تو آپ گزارش یہ ہے کہ آپ کو تو بندہ ہی چاہیے نا چوری میں، تو آپ ہم 10 میں سے کوئی رکھ لیں، اسے چھوڑ دیں۔ ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا، آپ اسے چھوڑ دیں، اس کی جگہ ہم 10 میں سے کوئی بھائی رکھ لیں، آپ کو تو چوری چاہیے تو یوں کر لیں۔ اس نے کہا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، اللہ کی پناہ، مجرم چھوڑ دیں اور غیر مجرم کو سزا دے دیں، یہ تو ظلم ہے، یہ ہم کر نہیں سکتے۔ مجرم کو چھوڑ دیں اور غیر مجرم پکڑ لیں اور اس کو سزا دیں چوری کی، تو یہ تو ہمارے اوپر ہم خود ظالم ہو جائیں گے، لہذا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جرم کرنے والے کے بھائی کو پکڑ لیں، جرم کرنے والے کے خاندان کو پکڑ لیں، یہ نہیں کر سکتے۔ صرف جرم کرنے والا پکڑا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ جرم ایک کریں خاندان کو دبا لو، چاچے بھی دبا لو، تائے بھی دبا لو، بھائی بھی دبا لو، جیل میں ڈال دو، اور اس کے رشتہ داروں کو جیل میں ڈال دو۔ اگر ہم یہ کریں گے تو ہم ظالم ہو جائیں گے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ چور کے بھائی کو پکڑ لیں، نہیں، چور پکڑا جائے گا، بھائی نہیں، انا اذا لظالمون، ہم ظالم ہو جائیں گے۔ اب صورتحال چونکہ بڑی مشکل ہو گئی تو ایک طرف ہو کر مشورہ کرنے لگے کیا کریں۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، ایک طرف ہوئے مشورہ کرنے لگے کیا کریں، تو جو سب سے بڑا تھا ان بھائیوں میں، سب سے بڑا، اس نے کہا بھائی بات اب بالکل واضح ہے، پہلے ہم نے یوسف مانگا اور یوسف نہیں گیا، اب ہم قسمیں دے کر آئے ہیں بنیامین کی،
اب اگر بنیامین کو بھی نہ لے کر گئے تو میں ابا کو کیا منہ دکھاؤں گا، لہٰذا میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے ساتھ بنیامین نہ جائے یا ابا جان مجھے نہ بلائیں، اس وقت تک میں بھی ادھر ہی پڑا ہوں، میں مصر سے نہیں جاؤں گا، تم جاتے ہو چلے جاؤ، میری مجال نہیں کہ میں ابا جان کا سامنا کروں اور پھر جھوٹا پڑوں، میں نہیں جاؤں گا۔ 9 واپس ہوئے، یہ بھی رہ گیا، جو بڑا تھا اس نے کہا میں بھی نہیں جاؤں گا، میں بھی مصر میں ہی ہوں، کیونکہ میں باپ کا سامنا نہیں کر سکتا، تم جاؤ۔ اب 9 گئے، 3 بیٹے مصر میں ہیں، یوسف تو پہلے سے ہیں، بنیامین کو روک لیا اور بڑے نے کہا میں جاتا نہیں، 3 بیٹے مصر میں رک گئے، 9 بیٹے گئے ہیں واپس، قافلہ واپس پہنچا، یعقوب علیہ السلام نے دیکھا بنیامین کوئی نہیں، پوچھا کدھر ہے، کہا ان ابنک سرق، ہم تو لانا چاہتے تھے پر وہاں حالات یہ بنے کہ آپ کے بنیامین نے چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین، بے شک ہم نے قسمیں دی تھیں پر ہمارے بس میں جو ہوتا ہم کرتے، یہ تو اللہ کا کام تھا، اس نے چوری کی تو ہمارے بس میں نہیں تھا، لہذا وہ چوری کی سزا میں مصر میں قید ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ مصر سے تحقیق کرا لیں کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں، اب ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے، جیسے ہم نے یوسف کی دفعہ جھوٹ بولا تھا، اب ہم جھوٹ نہیں بول رہے، لیکن یعقوب علیہ السلام چونکہ وہ پہلا واقعہ یوسف کا ذہن میں ہے اور وہ تہمت تو پہلے بھی ان پر ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے پھر وہی کہا فصبر جمیل بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، ہاں اب بھی تمہیں نے کوئی تدبیر کی ہے اور تمہیں نے بنیامین کے خلاف کو مکر کیا ہے، لہذا میں پھر صبر جمیل کروں گا، میں پھر صبر کروں گا، چونکہ تہمت پہلے بھی ذہن میں ہے۔ آپ اندازہ کریں جس اولاد پر یقین نہیں، جس اولاد پر یقین نہیں ہے، قسمیں دے رہے ہیں کہ چھوٹے کے ساتھ ظلم نہیں کرو گے، بھائی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، قسمیں دے رہے ہیں، اس اولاد کو کبھی زندگی میں تانا نہیں دیا۔ اندازہ کریں 40 سال گزر گئے، یعقوب علیہ السلام نے کہا عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، ہو سکتا ہے میرا اللہ ساری اولاد کو اکٹھا ہی لے آئے میرے پاس، چونکہ یعقوب کو یوسف کا خواب تو معلوم ہے کہ سورج نے سجدہ کرنا ہے، چاند نے سجدہ کرنا ہے، 11 ستاروں نے سجدہ کرنا ہے، لہذا ملاقات تو ہونی ہے، پر پتہ نہیں کتنا زمانہ اور گزرے گا۔ یہ بنیامین غائب، بھائی آگے بنیامین نہیں آیا، جب بنیامین نہیں آیا تو یعقوب علیہ السلام کا پچھلا غم یوسف کا تازہ ہوا، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، ایک طرف ہوئے اور زبان سے نکلا ہائے یوسف، یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف، جس بچے سے محبت زیادہ 40 سال ہو گئے یوسف کا غم نہیں بھولا، 40 سال ہو گئے یوسف کا غم نہیں بھولا، بنیامین کے غائب ہونے سے غم یوسف کا تازہ ہو گیا، یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف میرے غم کتنے زیادہ ہیں، ایک بوڑھے باپ پر تیری جدائی کا غم کتنا زیادہ ہے۔ 40 سال، وقت مرہم رکھ دیتا ہے، آدمی بھول جاتا ہے، وقت مرہم رکھ دیتا ہے، کچھ عرصہ گزرنے سے آدمی کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کا غم ایسا تھا، ایسا تھا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ سینہ کڑتا تھا، دل مٹھی میں آ جاتا تھا یوسف کے درد میں، اور روتے روتے آنکھوں کی ڈیلے پتلیاں سفید ہو گئیں، نابینا ہو گئے اور آنکھیں بالکل سفید ہو گئیں،
وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اتنا روئیں کہ آنسوں کے نکلنے سے یہ پتلیاں سفید ہو گئیں، نابینا ہو گئی، اور غم اب بھی رک نہیں رہا۔ یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف۔ جب بھائیوں نے سنا کہ یوسف کوئی روتا رہتا ہے، جب دیکھو یوسف کو روتا، جب دیکھو یوسف کا غم، جب دیکھو یوسف کا درد، تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین۔ کہنے لگے ابا جان اللہ کی قسم آپ اتنا غم کرتے ہیں، یا تو آپ کی جان چلی جائے گی یا آپ کا دماغ چلا جائے گا، آپ کی عقل چلی جائے گی، آپ بے عقل ہو جائیں گے، آپ اتنا روتے ہیں یوسف کے غم میں، اور یا آپ کی جان چلی جائے گی۔ اتنا نہیں رونا چاہیے۔ ہو گیا واقعہ 40 سال پہلے، تو یعقوب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ میرے بیٹو تمہیں تو کبھی نہیں کہا میں اپنا دکھڑا اپنے رب کو روتا ہوں، تمہیں کیا ہے؟ میں اپنا غم اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں، تمہیں تو نہیں کبھی کہا کہ یوسف تم نے گما دیا، تمہیں تو کبھی نہیں کہا کہ تم نے یوسف کو قتل کیا، تمہیں تو کبھی تانا نہیں دیا، تمہیں تو کبھی گالی نہیں دی، تمہیں تو کبھی الزام نہیں دیا۔ میں اپنا دکھڑا اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرے دکھڑے، میرے نالے، میری شکایتیں، میرے شکوے وہ میرے اللہ کے سامنے۔